شریف کا استقبال زوردار انداز میں شریف کے ساتھ ہو جائے. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا اور بولیے. آؤٹ آف انڈیا سے پڑھ کر آنے والا یہ نوجوان خطیب الحمدللہ. دیکھنے سے آپ یہ مت لگائیے کہ دیکھنے کے بعد مولوی صاحب پتہ لگ رہے. مولوی صاحب نہیں ہے الحمدللہ، یہ علامہ ہے جن کی بات آپ کے ذہن و فکر میں الحمدللہ ایٹومیٹک جو ہے سمجھ جائے گی. آپ انشاءاللہ عمل اٹھی کریں گے. پر استقبالیہ گانا ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ممتاز صاحب ازہری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر، میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر یہ کون سا درخت ہے کہ پھل بتائے گا. میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر کہ کون سا درخت ہے پھل بتائے گا. اب میں گزارش کروں گا کہ برسر بھائی مفتی صاحب ہوں اور وہ ملت پردے میں سن رہی میری ماں اور بہنیں، معزز علماء کرام و سامعین، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن کی حقیقت تو یہ ہے، اور قرآن کے اندر میں وہ خزانے رب تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے کہ یہ ہر چیز کے لیے واضح بیان اس کے اندر موجود ہے. ہر چیز کے لیے، یعنی طبیانت. اور کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں طبیانت. اب علمی بحث ہو تو میں آپ سے پوچھتا یہ طبیانت اور طبیانت کا کیا مسئلہ ہے. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بس اتنا آپ جان لیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کے لیے واضح بیان ہے. اور پھر آگے اب اپنے جواب کو سماعت کریں کہ جس وقت رب تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کا حکم دیا، فرشتے مٹی لائے اور لانے کے بعد میں جو ہے جب پتلے کو تیار کیا، پھر نور محمدی کو ان کے اندر میں منتقل کیا گیا. روح نکل کر کے باہر آئی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، مالک و مولا پہلے تو مجھے جہاں رکھا تھا اسی جگہ پر مجھے واپس کر دے. اس وقت رب تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر اس کے اندر تمہیں کمی کس چیز کی محسوس ہو رہی ہے. روح کے اندر سے یہ جواب آتی ہے، اے مالک و مولا، حضرت آدم کے اندر جس وقت میں داخل ہوئی، مالک و مولا اس کے اندر اندھیرا پایا، اس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہے. اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سے داخل ہو. پھر داخل ہونے کے بعد میں پھر باہر. پھر پوچھا گیا کہ کیوں باہر آئے؟ پھر جواب وہی ہے کہ اس کے اندر میں اندھیرا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن روح داخل ہو کر کے پھر باہر. اب جو ہے رب تعالیٰ نے جو ہے رب تعالیٰ کو یہ پتا تھا، لیکن یہ سبق دینا چاہ رہا تھا انبیاء اکرام کو. جو انبیاء اکرام موجود تھے، جو فرشتے وہاں پر موجود تھے، ان کو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ یہ سبق دینا چاہ رہا تھا. اس وقت نور محمدی کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر میں منتقل کیا، منتقل کرنے کے بعد میں کہا اے روح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ آدم کے اندر میں داخل ہو. اب چوتھی مرتبہ حضرت آدم کے جسم کے اندر میں جیسے ہی روح کا داخل ہونا ہوا، اب نکلنے کا نام نہیں. پھر سوال کیا گیا پہلے تو اندر رہنے کو تیار نہیں، لیکن اب معاملہ کیا ہے کہ اب داخل ہونے کے بعد نکلنے کو تیار نہیں. تو جواب یہ آیا اے مالک و مولا 3 مرتبہ اس کے اندر میں داخل ہوئے، لیکن اندھیرا پایا. لیکن اب یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے مالک و مولا.
اس کے اندر میں اس حضرت آدم کے جسم کے اندر میں ابھی جتنی روشنی کو پا رہا ہوں یہ دنیا کے اندر میں کہیں نہیں پایا، تیرے آسمان پر میں نے نہیں دیکھا یہ روشنی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے روح کیا تجھے پتا ہے یہ روشنی کہاں سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ مالک و مولا یہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ اس روشنی کی حقیقت یہ ہے جس کی روشنی سے ہم نے دنیا کو وجود، یہ روشنی وہ روشنی ہے جس روشنی کی وجہ سے، جس ذات کی وجہ سے میں دنیا یعنی عالم کو، کائنات کو، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ میں دنیا والے کو یہ بتایا کہ میں خدا ہوں تو اس کی اصل وجہ نور ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے سمجھے مختصر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں جب روح آ گئی، آنے کے بعد میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا؟ جواب آپ کا ہوگا کہ جنت میں رکھ دیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ہے جنت کے اندر میں ہے، لیکن میرے قوم ملت کے نوجوانوں حضرت آدم ہے جنت کے اندر ہے۔ آپ کو پتا ہے جنت کے اندر کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ان کا دل لگ نہیں رہا ہے۔ رب کو پتا تھا آدم کو جس چیز کی ضرورت ہے، میرے رب کو پتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے سب سے پہلے جو پیدا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کو، اس کا نام جو ہے حضرت حوا ہے، اور حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم کی آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل عورت میرے سامنے میں موجود ہے، آپ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ابھی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے، اس کے ساتھ جو ہے دلگی کرنے سے پہلے، اے آدم اس سے جو متلذذ ہونے سے پہلے تم کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب حضرت جبریل امی ہے، جبریل امی تشریف لے آتے ہیں، اور لے آنے کے بعد میں حضرت آدم و حوا کا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد میں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اب تو آگے بڑھ سکتا ہوں، اب تو اسے چھو سکتا ہوں، اب تو قربت اختیار کر سکتا ہوں، اب تو اس سے باتیں کر سکتا ہوں، اب تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ جیسے ہی آگے بڑھے پھر آواز آتی ہے آدم ایسے نہیں، سب سے پہلے مہر جو ہے تم ادا کرو، اس کے بعد ہی میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہو، اسے چھو سکتے ہو، اسے ٹچ کر سکتے ہو۔ اے میرے قوم ملت کے نوجوانوں آپ سوچے دنیا کا معمول دیکھے، اس دنیا کا دستور دیکھے، میرے سرکار نے فرمایا کہ نکاح کو آسان سے آسان کرو، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، ہم نے اسے بھاری کر دیا، اتنا بھاری کر دیا، اتنا بھاری کر دیا، اتنا مشکل کر دیا، اتنا سخت کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ آج اس کے اثرات کو آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا، آپ کے محلے کے اطراف میں آپ کو پتا چل جائے گا، اور وہ کیا ہے آپ دیکھتے ہوں گے۔ کبھی کوئی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، پھر بھی جب باپ کی کمزوریوں کو دیکھتی ہے کہ میرا باپ مفلس ہے، میرے باپ کے پاس اتنے مال و زر نہیں ہے کہ باپ جو ہے کسی اچھے گھرانے میں میرے رشتے کو کر دے، یا ایسا کوئی جو میرے ہاتھ کو تھام سکے، سن بلوغ کو پہنچی ہے، عمر ڈھلنے لگے ہیں، باپ جو ہے پریشان ہے، اتنا کما کر کے لاتا ہے، صبح کو کھاتا ہے، شام کو کھاتا ہے، ختم ہو جاتا، اتنا مال تو اس کے پاس ہے نہیں کہ جمع کر سکے بیٹیوں کے جہیز کے لیے اسے اکٹھا کر سکے۔ اب بیٹیاں دیکھتی ہے باپ جو ہے بڑی محنت و مشقت کرتا ہے، صبح کو میرے والد محترم نکلتے ہیں لیکن شام کو واپس آتے ہیں، لیکن اتنا مال جمع نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ بیٹیاں دیکھتی ہیں، عزت و آبرو کو دیکھتی ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جو ہے باپ کی عزت و وقار کو دیکھتی ہے، غلط روی اختیار نہیں کرتی ہے، پیروں کی طرف تاک جھانک نہیں کرتی ہے، کسی کے سنگ فرار نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آخر میں فیصلہ کرتی ہے اگر باپ کی عزت کو مجھے سلامت رکھنے ہیں، اگر باپ کو جو ہے اس سماج کے سامنے میں نظریں ملا کر کے چلنے کے لائق رکھنے ہیں، اگر جو ہے میرے والد محترم اس سماج میں اگر جینا چاہے تو مجھے ایک ہی راستہ ہے، مجھے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھے ہوں گے، اپنے اطراف میں سنے ہوں گے کہ جب بیٹیاں دیکھتی ہے کہ باپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور بغیر مال و
کرتی ہے، کوئی آگ لگا کر کے دم توڑ دیتی ہے، کوئی زہر کھا کر کے دم توڑ دیتی ہے، کوئی کنویں میں کود کر کے دم توڑ دیتی ہے۔